میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، جانور دبئی نہیں جاتا، کر کوئی دے جانور میرے امریکہ نہیں جاتا کہ پاکستان میں روٹی نہیں مل رہی، یہ انسان بیچارہ پوری دنیا میں کھوا رہا ہے۔ اس کی وجہ میرے پیاروں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کام دے کے بھیجا ہے۔ جب آپ کا کوئی خادم، آپ کا کوئی آدمی، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا کام نہ کرے آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کا خانسامہ خود کام نہ کرے آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کے گارڈ ہیں، اسکول کے باہر گارڈ ہیں، ہر اسکول کالج میں لگے، اور وہ گارڈنگ کرتے سو جائیں تو پرنسپل صاحب اس کو نکال دیں گے۔ آج امت سو گئی اپنے کام سے، اس کو یہی نہیں پتا ہمارا کام کیا ہے۔ وہ ضرورت ہے زندگی کو مقصد بنا لیا، بیٹا موبائل بند کر دو، موبائل بند کر دو، جیب میں ڈال دو۔ آج مسلمان نے ضرورت زندگی کو مقصد بنا لیا۔ پہلے تجھے فروٹ کھلاتا ہوں، اس نے اندر آواز دی بچیوں کو، بیٹا اماں سے کہنا فروٹ کاٹ، آپ پلٹ کے اس کو کہاں پہنچا دیں۔ روزی کا تعلق کسی سبب سے نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ کسی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ روزی نبی کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ نبی سے زیادہ کوئی ہے جو اللہ سے دلوا سکتا ہے؟ روزی نبی کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی صرف ایک اللہ کی ذمہ اور کسی کے نہیں۔ باپ کی ذمہ اولاد کی نہیں ہے، یہ باپ رب بن کے بیٹھا ہے، میں بچے پالتا ہوں، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بچوں کے لیے پال رہا ہوں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ آج ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پاک ہے ساری حمد اس کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، وہ پالتا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے۔ بھینس اور گائے دودھ دینے کا ذریعہ ہے، دودھ ان کے اندر نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ کہہ رہے گائے کو غور سے دیکھو، اندر خون ہے، اندر گوبر ہے، اندر پیشاب ہے، اندر گوشت ہے، میں کتنا صاف دودھ نکالتا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں اس میں بدبو آتی ہے گوشت؟ جو تقدیری ہے اس کا ہماری محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تقدیری ہے۔ آج سارا مسئلہ دین بھی چھوٹا، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، روزی کا مسئلہ ہے۔ تقی مومن ان کی روزی کا نظام کچھ اور ہے، اور ایک بے ایمان لوگ۔ قرآن سے مومن کو شفا ملتی ہے، جو مومن نہیں ہے وہ قرآن سے شفا نہیں ملے گی۔ اللہ اگر دنیا میں اس کو ضرور جنت کی زندگی بسر کرواؤں۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں کی زندگی تو خراب ہے، جنت والی تو ہے نہیں۔ جہنم میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، جنت خود نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کے کتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کس قسم کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ جنت میں سلام سلام، جہنم میں گالم گلوچ ہوگی۔ آج مسلمان میں آپ نے گالم گلوچ کی طرح سلام تو ختم ہی ہو گیا۔ کتنی بیماریاں مسلمانوں میں۔ میں نے غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہوں نا تو کہتے ہیں تم ہمیں مسلمان بنا رہے ہو، سب سے زیادہ اسپتالوں میں تم ہو، سب سے زیادہ جیلوں میں تم ہو، سب سے زیادہ زلزلے تم پہ آتے ہیں، سب سے زیادہ سیلاب تم میں آتے ہیں، روزی کا تمہارا مسئلہ، تمہارا ڈالر گریے جا رہا ہے۔ ان کو ہم کیا دعوت دیں؟ کس کی طرف بلائیں؟ میرے پیارے شیطان نے ان کے ساتھ بھی چکر لگایا۔ تو میرے پیارو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کے بھیجا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا انسان جن کو صرف اپنی عبادت کے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا یہودی نے، اے علی تم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم کام یہ بھئی موبائل دے لینا اس داڑھی والے سے، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،